زندگی کبھی بھی تمہارے حساب سے نہیں چلے گی، لیکن تم اپنی سوچ کو اس کے حساب سے ضرور ڈھال سکتے ہو۔ انسان جب تک دوسروں سے مقابلہ کرتا رہے گا وہ کبھی خود کو پہچان نہیں سکے گا۔ خود سے مقابلہ کرو، ہر دن بہتر بنو۔ اپنے اندر ایسا سکون پیدا کرو کہ تمہیں دنیا کے شور کی ضرورت نہ پڑے اور نہ ہی کسی کی تسلی کی۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری غربت نہیں بلکہ روح کا خالی پن ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا ان دلوں کے قریب ہے جو ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی دل سب سے زیادہ سچائی تلاش کرتے ہیں۔ جب تم زندگی کو سمجھنے لگو گے تو غصہ کم اور معافی زیادہ ہونے لگے گی۔ خود پر فتح پانا ہزار جنگیں جیتنے سے بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ اندرونی دشمن سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی چیخ ہوتی ہے اور دنیا اس چیخ کو سننے کے قابل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی انسان کو اس کے دکھ سے نہیں پہچان سکتے، اس کے صبر سے پہچان سکتے ہو، کیونکہ دکھ ہر ایک پر آتا ہے لیکن صبر ہر ایک سے نہیں ہو پاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب انسان صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ دل کا سکون۔ اصل راحت تب ملتی ہے جب انسان اپنا مقصد پہچانتا ہے۔ سادگی اختیار کرو، سچائی کو اپناؤ اور زندگی کو اس کے حقیقی رنگ میں جیو، یہی اصل آزادی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ چابی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ نیت درست ہو تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ جتنا زیادہ تم سوال کرو گے اتنا زیادہ تم اپنے آپ کو جان سکو گے۔ سوال علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ دل کا سکون نماز میں ہے، عبادت میں ہے اور لوگوں کو معاف کرنے میں ہے۔ نفرت صرف دل کو جلاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں لیکن صبر کا پھل ہمیشہ کا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ وقت سے آگے نکل جاتا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جو اس میں اتر گیا وہ خود کو کھو بیٹھا، مگر اصل میں وہی خود کو پا گیا۔ دل کو ٹھیک کیے بغیر عبادت بے روح ہو جاتی ہے۔ اصل عبادت وہ ہے جو دل کو اللہ کے قریب کر دے۔ جو شخص بار بار ایک ہی کام کرتا ہے اور الگ نتیجوں کی امید رکھتا ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تبدیلی عمل سے آتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا دوست تمہیں غلطی پر ٹوکتا ہے تو وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری ہر بات پر ہاں کرے وہ تمہارے نفس کا غلام ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، لوگوں کو بدلنے کی کوشش مت کرو، خود کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود بخود تم سے متاثر ہو جائیں۔ تمہاری خیالات تمہاری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم منفی سوچو گے تو تمہاری دنیا بھی تاریک ہوگی، اگر اچھا اور مثبت سوچو گے تو روشنی خود آ جائے گی۔ جو شخص غصہ چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ غصہ تمہیں کمزور کرتا ہے، معافی تمہیں طاقتور بناتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم وہی ہے جو عمل میں آئے، ورنہ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ علم کا نور دل کو جلا دیتا ہے اگر نیت صاف ہو۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح اپنے سچے رنگوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص تنہائی سے ڈرتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں جان سکتا۔
ابن سینا فرماتے ہیں جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اگر روح بیمار ہو تو جسم کبھی مکمل صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم اپنے اندر کے اندھیرے کا سامنا نہیں کرو گے وہ تمہاری زندگی پر قابض رہے گا اور تم اسے قسمت کہتے رہو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جب تم کسی دروازے پر بار بار دستک دیتے ہو اور وہ نہیں کھلتا تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ وہ دروازے کھولتا ہے جو تمہیں تمہارے اصل مقام تک پہنچاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کرتا ہے وہ اپنی زبان، نظر، عمل سب کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ انسان صرف علم سے نہیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر خود سے سوال کر کے عقل مند اور دانش مند ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اگر تمہیں دل میں کوئی دکھ لگا ہے تو جان لو کہ رب تمہیں کسی گہرائی سے گزار کر کچھ نیا بنانا چاہتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی محبت دل کو اندھا کر دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل زندہ ہو تو آخرت کو یاد کرو۔ نہ ماضی پر افسوس کرو نہ مستقبل کی فکر کرو، حال میں زندہ رہو، یہی تمہارا حقیقی تحفہ ہے۔ جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ زندگی کوئی حل کرنے والی چیز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے، تب تم جینا شروع کر دو گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم وہی ہے جو تمہیں عاجزی سکھائے، ورنہ وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ خوف صرف اس سے رکھو جو تمہیں بنا سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے۔ تمہاری زندگی کی قدر اس میں نہیں کہ تم کیا کماتے ہو بلکہ اس میں ہے کہ تم کیا بن جاتے ہو۔ زندگی اس وقت بہتر ہوتی ہے جب تم دوسروں کے فائدے کے لیے جیتے ہو۔ صرف اپنی کامیابی کی فکر کرنا تمہیں تھکا دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں تم جس چیز سے بھاگتے ہو وہی چیز تمہیں سب سے زیادہ سکھا سکتی ہے۔ ڈر سے مت بھاگو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو دل کو قناعت دے، جتنا ملا ہے اس پر راضی رکھے۔ لالچ اور حرص دل کے زخم کو بڑھاتے ہیں، یہ اسے مٹا نہیں سکتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں دکھ انسان کو گہرا کرتا ہے، خوشی اسے ہلکا کر دیتی ہے، دونوں لازم ہیں تاکہ زندگی کا توازن قائم رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کے غرور کو ختم کرو۔ علم کا دروازہ تب کھلتا ہے جب دل عاجز ہوتا ہے، جھکنا جانتا ہے۔ زندگی کو جینے کا فن یہ ہے کہ تم ہر لمحے کو محسوس کرو، نہ کہ مسلسل مستقبل کے تصور میں خود کو کھو دو۔ زندگی کا ہر لمحہ تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے، اگر تم غور نہ کرو تو تم وقت کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ تم نے اگر خود کو جان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ سب سے بڑی جنگ تمہاری اپنی ذات سے ہے۔ جو شخص اپنے اندر کی آگ کو بجھانا سیکھ لیتا ہے وہی باہر کی دنیا میں سکون تلاش کر پاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے لیکن صبر اسے وہ بصیرت دیتا ہے جو اسے حق اور باطل کی پہچان دے سکتی ہے۔ انسانی تہذیب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، انصاف اور علم۔ جہاں انصاف کمزور ہو جائے وہاں علم بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں
وہ جلدی میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وقت بہترین ہوتا ہے۔ پیار، درد، ہار، جیت سب کچھ سکھاتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم سیکھنے والے بنو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب کچھ جاننے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور سب کچھ سہنے کے بعد دل۔ یوسف القرضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہچاننے والا دل کبھی فریب میں نہیں آتا، دھوکہ نہیں کھاتا، وہ سچ کو خاموشی سے پہچان لیتا ہے۔ جو شخص روتا نہیں وہ کبھی دل سے ہنستا بھی نہیں۔ انسان جب تک دوسروں کو بدلنا چاہے گا وہ کبھی خود کو نہیں بدل سکے گا۔ تکلیف میں جو سکون ملتا ہے وہ راحت میں کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ وہی دیتا ہے جو تمہیں قریب کرتا ہے، نہ کہ وہ جو تمہاری خواہش ہے۔ جو شخص اپنے ماضی کو معاف کر دیتا ہے وہ اپنے حال کو بہتر بنا لیتا ہے۔ دل کو سکون دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں جو ہمارے اختیار میں نہیں۔ جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے اسے دنیا کی رائے کمزور نہیں کر سکتی۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود کو سنبھالنا بھول جاتا ہے۔ اگر تمہارا نفس تمہیں کمزور بنا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو تمہارے یقین سے ڈر لگ رہا ہے۔ جن دلوں نے صبر سیکھا ہوتا ہے وہ طوفانوں میں بھی دعا مانگتے ہیں، شکایت نہیں کرتے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، مشکلیں اسی کے لیے آتی ہیں جس میں ان کا سامنا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، باقی لوگ تو زندگی سے بھاگ جاتے ہیں۔ تم زندگی کو جتنا سادہ بناؤ گے وہ تمہیں اتنا ہی گہرا سکون دے گی۔ انسان کے عمل اس کے الفاظ سے زیادہ زور سے بولتے ہیں، کیونکہ کردار آواز نہیں لگاتا، وہ دکھائی دیتا ہے۔ وقت کا سب سے بڑا امتحان یہ نہیں کہ تم نے کیا کھویا، بلکہ یہ ہے کہ تم نے خود کو کتنا سنبھالا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری روح تھک جائے تو اس کو شور سے نہیں سجدے سے سکون دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، خاموشی ایک زبان ہے جو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ زندگی وہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح کو سب سے زیادہ وہ وقت سکون دیتا ہے جب وہ اللہ سے قریب ہوتی ہے اور دنیا سے دور۔ انسان خود کو جتنا زیادہ جان لے اتنا ہی اس کے لیے دوسرے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تم ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کے نہ ہونے سے ڈرو گے تو کبھی سکون نہیں پا سکو گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا علم جس سے دل نرم نہ ہو وہ علم بوجھ ہے، اور ایسا عمل جس سے عاجزی پیدا نہ ہو وہ دھوکہ ہے۔ دل کا سکون کسی چیز کے ملنے میں نہیں بلکہ بہت سی چیزوں کے چھوڑنے میں ہے۔ لوگ وہی بن جاتے ہیں جو وہ بار بار کرتے ہیں، اس لیے عظمت کوئی عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ تمہارے الفاظ تمہاری تربیت دکھاتے ہیں، لیکن تمہارا صبر تمہارا کردار۔ جو شخص اندھیروں میں امید رکھتا ہے وہی روشنی کے آنے پر سجدہ کرتا ہے۔ علم کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب وہ تمہیں نرم دل، متواضع اور خاموش بنا دے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
تم اپنی روح کو جتنا سنبھالو گے تمہارا جسم بھی اتنا ہی ٹھیک رہے گا۔ اگر تم خود سے سچ نہ بولو تو تمہاری ساری کامیابیاں کھوکھلی ہیں۔ تم جس چیز سے بھاگ رہے ہو شاید وہی تمہیں مکمل کر سکتی ہے۔ سکون کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ تمہارے اندر کا رد عمل ٹھیک ہے۔ جتنی تمہارے اندر عاجزی ہو اتنی ہی تمہارے لیے رب کی رحمت قریب آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص تنہائی سے دوستی کر لے وہ کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ اگر تم اپنے بچپن کے زخموں کو سمجھ لو تو تمہاری پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ روح کی بیماری جسم سے زیادہ خاموش مگر زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تم اپنے دل کی سنتے ہو یا دنیا کے شور کی، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ جب تم اپنے اندر کے اندھیرے کو قبول کر لو تبھی تم روشنی کے قابل ہوتے ہو۔ اصل ہمت وہ ہے جب تم سب کچھ کھو کر بھی رب سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تمہیں اس وقت تک انتظار کرواتا ہے جب تک تمہیں وہ نہ دے جو تم نے مانگا بھی نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو سوال تمہارے دل میں سکون نہ دے وہ جواب کے قابل نہیں۔ تمہیں اپنے جذبات کو سمجھنا سیکھنا ہوگا ورنہ وہ تمہیں جلانا شروع کر دیں گے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، جو رات تم نے رو کر گزاری وہ صبح تمہیں مسکرا کر سلام کرے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنا سچ کے قریب جاؤ گے اتنی ہی تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو درد تمہیں کمزور کرتا ہے وہی تمہیں وقت پر مضبوط بناتا ہے۔ جو رب کی طرف مڑ جاتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتا۔ تمہیں اپنی زندگی کی کہانی خود لکھنی ہے ورنہ کوئی اور اسے اپنے حساب سے لکھ دے گا۔ جو شخص دوسروں کو معاف نہیں کرتا وہ خود زنجیروں میں بندھا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جتنا تم خاموش ہو جاؤ گے اتنا ہی تمہارے دل کی آواز صاف سنائی دے گی۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دکھ کو بھی رب کا تحفہ سمجھے۔ تمہیں شفا تبھی ملے گی جب تم دل سے مان لو کہ تمہیں شفا چاہیے۔ وہ لوگ جو زیادہ ہنستے ہیں اکثر وہی اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل حوصلہ وہ ہے جب تم ٹوٹ کر بھی کسی کو سہارا دے سکتے ہو۔ اگر تم اپنی زندگی کا مطلب تلاش نہیں کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا مطلب پہنا دے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے اندر کا زہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے وہ کبھی کسی کو زخم نہیں دیتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم ہر رات اپنے دل کا بوجھ رب کو دے دو تو صبح کا سورج تمہارے لیے نئی امید لے کر آئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارے لفظ ختم ہو جائیں تب رب کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل وہ تمہیں بنا رہا ہے جو تم بننا چاہتے ہو۔ زندگی ان لمحوں میں چھپی ہے جنہیں ہم عام سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ جو درد تمہارے اندر خاموش بیٹھا ہے وہ ایک دن تمہاری سب سے بڑی طاقت بنے گا۔
اگر تم ایک اچھی نیند سونا سیکھ لو تو زندگی کی آدھی الجھنیں ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم جتنا کم شکایت کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں دے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سچا علم وہ ہے جو تمہیں نرم مزاج بنائے، سخت دل نہیں۔ جو شخص روز صبح اپنے اندر جھانک کر دن شروع کرتا ہے وہ زندگی کا بادشاہ ہے۔ سکون خریدنے کی چیز نہیں، وہ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ تم جتنا خاموشی میں رہو گے اتنا قریب آ جائے گا۔ جب تم دوسروں کو اونچا دیکھو اور خود کو چھوٹا تو یاد رکھو کہ تمہیں وہی بنایا گیا ہے جو کسی بڑے کام کے لیے ہے۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور غم ایک سبق۔ دونوں میں سے کیا سیکھنا ہے یہ تم پر ہے۔ تمہارے اندر جو روشنی ہے وہ کبھی باہر کے اندھیرے سے کمزور نہیں ہوتی اگر تم یقین رکھو۔ جب تک تم ماضی سے جڑے رہو گے حال کو گلے نہیں لگا سکو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کی اصل پرورش اس وقت ہوتی ہے جب وہ خاموش ہو کر اپنے اندر کا شور سنتا ہے۔ تمہاری عادتیں تمہاری تقدیر بناتی ہیں۔ تم جتنا انہیں سنوارو گے اتنا ہی اپنی زندگی بہتر بناؤ گے۔ ہر وہ رات جس میں تم نے آنکھوں سے جاگ کر گزاری تمہیں کسی نہ کسی دن روشنی میں بدل دے گی۔ اپنے جذبات کو قید نہ کرو ورنہ وہ تمہارے جسم میں بیماری بن جائیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب تم نے ہر طرف سے ہار مان لی ہو تب بھی ایک دروازہ رہتا ہے اور وہ دروازہ امید کا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، تمہیں دوسروں کے لفظوں سے نہیں اپنے اندر کی خاموشی سے سمجھنا سیکھنا ہے۔ اگر تم خود سے سچ بولنے لگو تو دنیا کا جھوٹ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل سکون محسوس کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ سجدہ سچا تھا۔ جو چیز تمہیں اندر سے توڑتی ہے وہی تمہیں دوبارہ مضبوطی سے جوڑ بھی سکتی ہے اگر تم سیکھنا چاہو۔ تم جتنا دوسروں کو معاف کرو گے اتنا ہی اپنے اندر سکون پاؤ گے۔ انسان کا اصل چہرہ وہ ہے جو تنہائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو سمجھو کہ رب تمہیں بہتر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ جو شخص تمہاری خاموشی کو سمجھ لے وہ تمہارے سب سے قریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح ہلکی ہو جائے تو دل سے بوجھ نکالو، اور وہ بوجھ اکثر معاف نہ کرنے کا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم اسے روکنے کی کوشش بند کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ آنکھیں جو دوسروں کے درد کو دیکھ لیں وہی اصل بصیرت رکھتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں ہر روز مرنا پڑے گا اور خود کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا۔ جب انسان خود کو معاف کر دیتا ہے تبھی وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں نظر انداز کرتا ہے دراصل تمہیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دے رہا ہے۔ دل ٹوٹنے کے بعد جو خاموشی آتی ہے وہ تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے زخموں کو روشنی میں بدلا
وہی اصل استاد ہیں اس دنیا کے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب تم ہر چیز کھو بیٹھو تب بھی تمہارے پاس تمہارا رب ہوتا ہے جو سب کچھ واپس دے سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے مشکل سفر وہ ہوتا ہے جو انسان خود اپنے دل تک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری خاموشی چیخوں سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے اگر وہ سچائی پر ہو۔ اگر تم اپنے خیالات کی حفاظت نہیں کرو گے تو دنیا تمہارے ذہن کو ایسا رنگ دے گی جسے تم پہچان بھی نہ سکو گے۔ جو شخص ہر حال میں رب کو یاد رکھے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اسے شکایت میں ضائع مت کرو، شکر میں گزارو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم جتنا صبر کرو گے اتنی ہی جلدی تمہاری دعائیں پوری ہوں گی۔ ہر تکلیف تمہیں نرمی سکھاتی ہے، ہر دھوکہ تمہیں آنکھیں کھولنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسروں سے نہیں، خود سے مقابلہ کرو، یہی اصل ترقی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن تم اپنے آپ کو سمجھ گئے اس دن تم دنیا کی سب سے بڑی مشکل حل کر لو گے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے شور میں اپنی خاموشی کو تلاش کرنا عبادت ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی اصل طاقت اس کی زبان میں نہیں، اس کے صبر میں اور ضبط میں چھپی ہوتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا سب سے بڑی رہائی ہے جو تم اپنے دل کو دے سکتے ہو۔ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا مالک کون ہے، تم یا تمہارا خوف۔ دنیا کو تبدیل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ تم خود کو بہتر کرو۔ جب تم اپنے دکھ کو لفظوں میں ڈھالنے لگو وہ تمہاری طاقت بن جاتا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، یہ امید سے جڑی ایک جنگ ہے جو انسان تنہا لڑتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں تکلیف دیتا ہے دراصل تمہیں کچھ سکھانے آیا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح جیو کہ تمہارے بعد بھی تمہارا چراغ جلتا رہے۔ خواب وہ نہیں جو نیند میں آئیں، خواب وہ ہیں جو نیند کو توڑ دیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری نیت جتنی صاف ہوگی تمہاری دعائیں اتنی جلد قبول ہوں گی۔ تمہارا جسم تمہاری روح کا لباس ہے، اسے بوجھ مت بننے دو۔ جو شخص خاموش رہنا سیکھ جائے وہ زندگی کی گہری باتیں سمجھ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جو ہارنے کے بعد بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم اپنے آپ کو معاف کر دو تبھی دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت آتی ہے۔ سچ بولنے کے لیے بہت ہمت چاہیے اور سچ سننے کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو دل درد کو برداشت کرتا ہے وہی دل محبت کو سمجھ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات جتنی گہری ہو سحر اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ ہم جتنا دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اتنا ہی خود سے دور ہو جاتے ہیں۔ تمہارا اصل دشمن وہ سوچ ہے جو تمہیں کمزور اور بے بس محسوس کرواتی ہے۔ جب تم دنیا کو بدلنے نکلتے ہو تو پہلا قدم
خود کو سنوارنا ہوتا ہے۔ کامیابی صرف وہی محسوس کرتا ہے جس نے ناکامی کو برداشت کیا ہو اور پھر بھی ہمت نہ ہاری ہو۔ جو شخص خود کو جیت لیتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے دل کی سنو گے تو راستہ تمہیں خود نظر آ جائے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیزیں دیکھی یا چھوئی نہیں جا سکتی، انہیں صرف دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں زندگی ہے۔ سب سے محبت کرو، چند پر بھروسہ کرو، کسی کے ساتھ برائی نہ کرو۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں، کیونکہ مسکراہٹ محبت کی شروعات ہے۔ محبت ایک روح ہے جو دو جسموں میں بستی ہے۔ سب سے بڑا سبق جو سیکھا جا سکتا ہے وہ محبت کرنا اور محبت پانا ہے۔ محبت دونوں طرف سے سورج جیسی ہوتی ہے۔ محبت ہر رکاوٹ پار کر لیتی ہے، دیواریں توڑ دیتی ہے اور امید کے ساتھ منزل تک پہنچتی ہے۔ جب کوئی تمہیں محبت سے چاہتا ہے تم مضبوط ہوتے ہو، جب تم کسی کو محبت سے چاہتے ہو تم بہادر ہو جاتے ہو۔ محبت ہی وہ طاقت ہے جو دشمن کو دوست میں بدل سکتی ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، زندگی کو آسان بنانے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشکل سوچنا چھوڑ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کا سکون ان باتوں میں چھپا ہوتا ہے جو ہم خاموشی سے سمجھ جاتے ہیں۔ تم وہی بن جاتے ہو جس کے بارے میں تم زیادہ سوچتے ہو، اس لیے اپنی سوچ کو پاک رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دنیا صرف امتحان ہے، اصل زندگی وہ ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ جو شخص صبر کرنا سیکھ جاتا ہے وہ زندگی میں سب کچھ جیت جاتا ہے۔ سچ ہمیشہ سادہ ہوتا ہے لیکن ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اپنی کمزوری کو پہچاننا سب سے بڑی طاقت ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، چہرے میں نہیں۔ اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کر لو، باہر کی دنیا خود بخود بہتر لگے گی۔ کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے خوف کو پہچانے اور اس سے مقابلہ کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموشی بعض مرتبہ وہ جواب دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ جب تک تم دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہو گے خود کو بھی خوش نہیں رکھ سکو گے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ خود اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی کا حسن اس میں نہیں کہ سب کچھ ہمارے مطابق ہو، بلکہ اس میں ہے کہ ہم ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیں۔ دل وہ جگہ ہے جہاں خدا سے ملاقات ہوتی ہے، اسے نفرتوں سے پاک رکھو۔ آزادی ہمیشہ قیمت مانگتی ہے اور وہ قیمت ہے خود پر قابو پانا۔ خالد حسینی فرماتے ہیں، محبت وہ درخت ہے جو خاموشی سے بڑھتا ہے اور صبر سے پھل دیتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں خود کی پہچان عطا فرما دے۔ اگر تم ہر چیز کا جواب دینا شروع کر دو گے تو تمہاری زندگی کا سکون چھن جائے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، خاموش رہنا سیکھو، دنیا شور سے بھری ہوئی ہے، تمہاری خاموشی تمہاری طاقت بن جائے گی۔
زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسے جیتنے کی نہیں۔ ہر نیا دن ایک نیا موقع ہے، پرانا دن صرف ایک سبق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوف صرف ایک وہم ہے اور وہم صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل تعلیم وہ ہے جو انسان کو انسان بنائے۔ محبت کا مطلب صرف لینا نہیں بلکہ دینا بھی ہے۔ جو صرف لیتا ہے وہ کبھی محبت نہیں کرتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے اور دوسرا غور و فکر۔ جب تمہاری نیت خالص ہو جائے تو اللہ تمہیں وہاں لے جاتا ہے جہاں تمہارا نصیب ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا اصل مقام اس کا کردار ہوتا ہے، مقام اور عہدہ نہیں۔ سچائی کو دل سے قبول کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ محنت ہمیشہ نتیجہ دیتی ہے، کبھی فوری طور پر، کبھی دیر سے، لیکن دیتی ضرور ہے۔ زندگی وہ نہیں جو تم گزار رہے ہو، زندگی وہ ہے جو تم اندر محسوس کر رہے ہو۔ جب دل بے سکون ہو جائے تو جان لو کہ کہیں نہ کہیں تم اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ اگر تم روشنی نہیں بن سکتے تو کم از کم کسی کا چراغ نہ بجھاؤ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر سوال کا جواب الفاظ میں نہیں ہوتا، کچھ سوالات کا جواب صرف وقت دیتا ہے۔ اپنی غلطیوں کو قبول کرنا انسان کی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، اگر تمہارا دل نرم ہے تو تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کی فکر دنیا کے غموں کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن تمہاری نیند چین سے آئے گی سمجھو تمہاری روح سکون میں ہے۔ جو شخص اپنے اندر کا سکون پا لیتا ہے اسے دنیا کا شور کچھ نہیں کہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، محبت وہ طاقت ہے جو انسان کو بندگی سکھاتی ہے۔ اپنے وجود کو خود پہچانو، کیونکہ تم وہی ہو جو تمہیں خدا نے بنایا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری خاموشی تمہاری گہرائی کا پتہ دیتی ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا اپنے دل کو ہلکا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے دکھ کو چھپانا سیکھ لو، لوگ صرف تماشا دیکھنے آتے ہیں، ہمدردی کرنے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم خود کو معاف کرنا سیکھ لو گے تبھی دوسروں کو معاف کرنا آسان لگے گا۔ زندگی میں جو کچھ تمہیں توڑتا ہے وہی تمہیں بناتا بھی ہے، اگر تم صبر سے کام لو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی خاموشی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے، رب دل کی پکار سن لیتا ہے۔ تمہارے خیالات تمہاری دنیا بناتے ہیں، اپنے دماغ کا دروازہ ہر ایک پر مت کھولو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنہیں اپنی ذات کا شعور ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کو کمتر نہیں سمجھتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت وہ طاقت ہے جو ٹوٹے دل کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ انسان کی اصل دولت اس کا وقت ہے، اور وقت وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ مشکل وقت تمہیں توڑنے نہیں، تمہیں بہتر بنانے آتے ہیں۔ علم حاصل کرو، کیونکہ علم وہ چراغ ہے
جو اندھیروں میں بھی تمہیں روشنی دے گا۔ سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم چیزوں کو قابو کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر شخص تمہیں وہی دیتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کوئی زہر، کوئی دعا۔ جو وقت صبر میں گزرتا ہے وہی وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھو، یہی تمہاری روح کی غذا ہے۔ دعا وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، چاہے الفاظ نہ ہو، نیت کافی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے وہ راستے کی ٹھوکروں سے نہیں ڈرتا۔ ہر انسان ایک کتاب ہے، مگر زیادہ تر لوگ جلد دیکھ کر رائے بنا لیتے ہیں۔ سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی راستہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں جن سے ہم نے سب سے زیادہ امید رکھی ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ذات میں گم ہے وہی دنیا کو اصل میں پہچانتا ہے۔ دھوکہ دینے والے لوگ آپ کی سادگی نہیں، آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خاموشی میں بھی ایک صدا ہوتی ہے جو صرف دل سن سکتا ہے۔ زندگی اسی وقت بدلتی ہے جب تم خود کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہو۔ تمہارے خواب تب تک زندہ رہتے ہیں جب تک تم ان پر یقین رکھتے ہو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ خوف ہے جو تمہیں روک رہا ہے۔ جب تم رب پر یقین رکھتے ہو تو پھر راستے خود بخود ہموار ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن تم سیکھ گئے کہ صبر جیت ہے اس دن تم ہارنا چھوڑ دو گے۔ انسان وہی ہے جو مشکل وقت میں بھی انسان رہے۔ آزادی صرف جسم کی نہیں، سوچ کی بھی ہونی چاہیے۔ انسان کو تکبر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی اصلیت بھول جاتا ہے۔ گھڑی کو مت دیکھو، وہ جو کر رہی ہے وہی کرو، یعنی چلتے رہو۔ کامیاب ہونے سے زیادہ قیمتی ہے فائدے مند ہو جانا۔ جو کام ناممکن لگتا ہے وہ تبھی تک ناممکن ہے جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے۔ بڑے خواب دیکھو اور ناکامی سے مت ڈرو۔ تم وہ ہر موقع کھو دیتے ہو جو تم استعمال نہیں کرتے۔ زندگی کے بارے میں جو سب سے بڑی بات سیکھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چلتی رہتی ہے۔ جس زندگی کو جانچا نہ جائے وہ جینے کے لائق نہیں ہوتی۔ ماضی میں مت رہو، مستقبل کے خواب مت دیکھو، اپنے حال پر دھیان دو۔ زندگی وہ ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے اس وقت جب ہم دوسرے منصوبہ بندیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ خود بنو کیونکہ باقی سب پہلے سے موجود ہیں۔ اصل علم یہ ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے۔ تمہارا ذہن سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ غور و فکر نہ کی گئی زندگی زندگی ہی نہیں ہے۔ خوشی تیار ملنے والی چیز نہیں، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم ہر دن مر رہے ہوتے ہیں، مگر زندگی کا نام اس دھند کو چیر کر جینے کا ہنر ہے۔ سچ بولنا آسان نہیں کیونکہ سب کی عادت جھوٹ سننے کی ہے۔ سکون ان کو ملتا ہے جو دنیا کی بے سکونی کو سمجھ چکے ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت عبادت کی طرح ہوتی ہے جس میں نیت کا خالص ہونا، پاک ہونا سب کچھ ہے۔
کامیابی ہمیشہ خاموشی سے آتی ہے، شور تو صرف ناکامی مچاتی ہے۔ جو اندر سے الجھا ہوا ہو وہ باہر کسی کو بھی سنوار نہیں سکتا، خود کو بھی نہیں۔ سب کچھ سمجھنے کی کوشش خود کو کھونے کی شروعات ہے۔ اپنی خاموشی کو ہتھیار بناؤ۔ چیخ کر دلیل دینے والے اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ خود کو گہرائیوں سے جان لیتا ہے۔ موت ہر روز آتی ہے مگر ہم زندگی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ جو شخص دل سے سوچتا ہے وہ اکثر عقل والوں میں تنہا رہ جاتا ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو جب جلتا ہے تب انا کی ہوا بند ہو جاتی ہے۔ صبر صرف وقت کا انتظار نہیں، خود کو سنبھالنے کا فن ہے۔ جو چیز تمہیں روکتی ہے وہی تمہیں بنانے والی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، تمہیں صرف نیت صاف رکھنی ہے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سمجھتا تب تم اپنے قریب آ جاتے ہو۔ زندگی ہمیشہ سوال کرتی ہے مگر جواب اکثر خاموشی میں ملتے ہیں۔ دنیا تمہیں بدلنے پر مجبور کرتی ہے مگر تمہارا اصل تمہاری ضد میں چھپا ہوتا ہے۔ تمہارا دل جب خالی ہو تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جیت خود کو قابو میں کر لینا ہے۔ جو وقت کے ساتھ بہتا ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ اصل کامیابی اندر کا سکون ہے، باہر کی تعریف تو وقتی شور ہے۔ تم اپنے دل کو جتنا چھپاؤ گے وہ اتنا ہی چیخے گا۔ خاموشی کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر دل کو چپ کرا دیتی ہے۔ اللہ کو وہی انسان پسند ہے جو ٹوٹ کر بھی جھکتا نہیں۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہی تمہارا استاد ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے مگر اصل دشمن ہمارے اپنے اندر چھپا ہے۔ جب تم ہر چیز کا حساب رکھتے ہو سکون تم سے دور ہو جاتا ہے۔ تم جس انسان کو خوش کرنا چاہتے ہو وہ اکثر خود ادھورا ہوتا ہے۔ خود ہی کو پہچاننے سے پہلے دنیا کی ہر پہچان دھوکہ ہے۔ تمہیں وہی بات بار بار چبھتی ہے جو تم نے دل میں دبائی ہو۔ زندگی میں سب سے بڑی حکمت یہی ہے، خاموش رہو، دیکھو اور سیکھو۔ تمہاری اصل پہچان وہ ہے جو تم اکیلے میں ہوتے ہو۔ جو دل کی نرمی کھو دے وہ علم کے پہاڑ پر بھی تنہا ہوتا ہے۔ تمہیں بدلہ نہیں لینا، تمہیں بہتر بننا ہے۔ جو شخص خود سے لڑ رہا ہو وہ کسی اور سے کبھی ہار نہیں سکتا۔ کبھی کبھی تمہیں صرف رونا چاہیے کیونکہ آنسو بھی دل کی عبادت ہے۔ اللہ سے وہ مانگو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ علم وہ نہیں جو کتابوں میں ہے، علم وہ ہے جو تمہاری ملاقات تم سے کرا دے۔ ہر رشتہ جو تمہیں خود سے دور کر دے وہ تمہارے حق میں نہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوا۔ تم جتنا کم بولتے ہو اتنا زیادہ محسوس کرتے ہو۔ زندگی جینے کے لیے سکون چاہیے نہ کہ دکھاوا۔ اللہ کا ذکر دل کو ٹھنڈک دیتا ہے، باقی سب شور مچاتے ہیں۔
جو شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تمہیں زندگی سمجھنی ہے نہ کہ صرف گزارنی ہے۔ اصل بہادری خاموشی میں درد کو برداشت کرنا ہے۔ تم اگر اپنے اندر سچائی رکھو دنیا خود بدلنے لگے گی۔ جس دل میں عاجزی نہ ہو وہ علم سے بھی اندھا ہوتا ہے۔ جو باتیں ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں وہی ہمیں راتوں کو جگاتی ہیں۔ اگر تم ہر کسی سے سچے ہو تو تم بہت تنہا ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں رب مل جائے گا۔ تم اپنے درد کو لفظ بنا لو، وہ دعا بن جائے گی۔ جو کچھ تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہاری آزمائش ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم کمزور ہو، صبر طاقت کی خاموش شکل ہے۔ زندگی کا اصل سکون دینے والا صرف اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ جو بات تمہارے دل میں ہے وہ اکثر کسی کے الفاظ میں آ جاتی ہے۔ اپنی خاموشی کو زبان بنا لو، کبھی کبھی وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ تمہیں ہر چیز کا جواب نہیں چاہیے، کچھ سوالوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ تم جس درد سے بھاگتے ہو وہ تمہیں بھاگنے نہیں دیتا۔ جو شخص سچ کو سہ سکتا ہے وہ کسی بھی طوفان سے نہیں ڈرتا۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو تم دولت مند ہو، امیر ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی دعا کسی کا دل نہ توڑنا ہے۔ تمہارا ماضی تمہیں صرف یاد دلانے آیا تھا، سزا دینے نہیں۔ جو تمہیں سب کے سامنے شرمندہ کرے وہ تمہارا نہیں۔ اپنے ذہن کی صفائی جسم کی صفائی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دنیا کو خوش کرنا چھوڑ دو۔ جو تمہیں سنبھالتا ہے وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اپنی انا کو دفن کر دو ورنہ وہ تمہیں دفن کر دے گی۔ جو تمہاری خاموشی کو سمجھے وہی تمہارے قریب ہے۔ جو لوگ تمہیں روکتے ہیں وہ اکثر خود رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تمہارے آنسو بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ کے سامنے بہائے جائیں۔ علم وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتی ہے۔ اگر تم اپنے دل کی بات نہیں سنو گے تو دنیا کی باتیں تمہیں بہکا دیں گی۔ سکون ہمیشہ اندر سے آتا ہے، باہر صرف آوازیں ہیں۔ جو رشتہ اللہ کے نام پر ہو وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ تمہارے اندر کی روشنی باہر کے اندھیرے سے زیادہ طاقتور ہے۔ اپنے غصے کو سمجھنا سب سے بڑی حکمت ہے۔ تم جس مقام پر ہو وہ تمہاری تقدیر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر تم ہر دن ایک اچھی نیت سے شروع کرو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ جو تمہارے ساتھ مخلص ہو وہ تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو تب تم خود پر بھی بھروسہ کرنے لگتے ہو۔ تمہارے دل کی بے قراری تمہارے رب کی طرف سے اشارہ ہے۔ تمہاری روح ہمیشہ تم سے بات کرتی ہے، تمہیں صرف سننا آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت کے آگے ہر محبت کمزور ہے۔ تم اگر خود کو پہچان لو تو دنیا کی ہر چیز میں معنی ڈھونڈ لو گے۔ تمہارے درد کی گہرائی تمہاری روشنی کی شدت کا پتہ دیتی ہے۔
جو تمہیں خاموشی میں یاد رکھے وہ تمہارے قریب ہے۔ جب تم کچھ نہیں ہو تب اللہ تمہیں سب کچھ بنا دیتا ہے۔ تم جس دن اپنی کمزوریوں کو قبول کر لو گے تم ناقابل شکست ہو جاؤ گے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، تم بس انتظار میں خوبصورتی دیکھو۔ جب تم دنیا سے ہار جاتے ہو تب تمہیں اللہ جیتنا سکھاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں تو لوگوں کے دلوں کو چھونا سیکھو، ذہنوں کو نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اتنا بولیں جتنا خاموشی کو توڑنے کے قابل ہو۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم سے نہ گھبراؤ، تمہاری روح کی طاقت اسی میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے پاک رکھو، کیونکہ رب صرف پاک دل میں اترتا ہے۔ جو شخص اپنے رب سے غافل ہو جائے وہ کبھی بھی دلی سکون نہیں پا سکتا۔ انسان کے لفظ اس کی روح کے آئینے ہوتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو کسی کے کام آ جائے خاموشی سے۔ حالات کبھی انسان کو نہیں توڑتے، انسان خود اپنے اندر سے ٹوٹتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر امید وہ چنگاری ہے جو اندھیرے میں بھی جلتی ہے۔ جو اپنے خوابوں کا پیچھا کرتا ہے دنیا اسے پاگل کہتی ہے، لیکن وہی تاریخ لکھتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کا اصل مقام اس کا ظرف ہے، نہ کہ اس کا لباس یا شہرت۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا دل نہیں دکھاتا۔ تمہارے الفاظ کا وزن اس وقت بڑھتا ہے جب تم خود ان پر عمل کرو۔ ہر صبح ایک نئی رحمت ہے، ہر رات ایک موقع کہ اس میں شکر ادا کیا جائے۔ محبت میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن سب سے قیمتی چیز سکون ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دل سے مانگو، زبان سے نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نصیحت صرف وہی اثر کرتی ہے جو درد کے ساتھ دی جائے۔ سچ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے مگر نجات اسی میں ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ تم خود کو کھونے نہ دو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل تمہارے رب سے جڑا ہو تو دنیا کی پریشانیاں تمہیں چھو نہیں سکتی۔ سب کچھ سیکھنے کے بعد انسان یہ سیکھتا ہے کہ اصل علم عاجزی ہے، جھک جانا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی میں وہ سکون ہے جو دنیا کی تمام موسیقیاں بھی نہیں دے سکتی۔ جو تمہیں تمہارے کم وقت میں یاد رکھے وہی تمہارا اصل دوست ہے۔ عقل مند وہی ہے جو سیکھنے کے لیے خود کی غلطیوں کا انتظار نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش نصیب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ وہ ہے جو کچھ ہے اس میں خوش ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دل کی روشنی کبھی بجھتی نہیں اگر وہ رب کے نور سے جلی ہو۔ جو شخص ہر وقت دوسروں کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے
وہ خود کو کبھی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے جب تم کسی کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی تکلیف وہ ہوتی ہے جب تم خود کو کھو کر دوسروں کو خوش رکھنے لگتے ہو۔ بعض سوالوں کا جواب نہ دینا اصل دانائی اور عقل مندی ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ہارنا ضروری ہوتا ہے تاکہ تم جیت کا اصل مطلب سمجھ سکو۔ وہ لوگ جو تمہیں خاموش کر دیتے ہیں وہ تمہیں اندر سے خالی کر دیتے ہیں۔ جب دل دعا مانگنے سے تھک جائے تب صبر دعا بن جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے سکون کو چھین لے وہ تم سے دور ہی اچھی ہے۔ تم جس زخم کو چھپاتے ہو وہی زخم تمہیں سب سے زیادہ بدلتا ہے۔ کبھی کبھی خود سے بات کرنا دوسروں کی 1000 باتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ وقت سکھاتا ہے مگر اس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، تنہائی، صبر، آنسو۔ تم جس انسان سے سچ بولتے ہو وہ تمہیں دل سے جان لیتا ہے۔ کوئی تمہیں مکمل نہیں کر سکتا جب تک تم خود ادھورے رہنا چاہو۔ جو شخص وقت پر خاموش نہ ہو وہ اکثر اپنے الفاظ سے ٹوٹتا ہے۔ تمہارے اصل سوالات وہی ہیں جنہیں تم پوچھنے سے ڈرتے ہو۔ جو اندر سے کمزور ہو وہی سب سے زیادہ شور کرتا ہے۔ بعض رشتے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ تم اپنے اندر کی کمی پہچان سکو۔ جب تم خود کو کم محسوس کرتے ہو تو دنیا بھی تمہیں ویسا ہی دیکھتی ہے۔ ہر بار تم گر کے اٹھے ہو یہ تمہاری جیت تھی، تمہاری ہار نہیں۔ محبت وہ چیز ہے جو تمہیں مضبوط بھی بناتی ہے اور توڑ بھی دیتی ہے۔ تم جتنا زیادہ زندگی کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ اتنی ہی بگڑتی ہے۔ تمہارا سکون کسی اور کی تبدیلی میں نہیں، خود کو قبول کرنے میں چھپا ہے۔ جو کچھ تمہیں بار بار تنگ کرتا ہے وہی تمہیں اندر سے صاف کر رہا ہے۔ ہر وہ لمحہ جو تم نے تنہائی میں خود کو سنبھالنے میں گزارا وہ تمہارا خزانہ ہے۔ جب دل مان لے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تب فکر ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دکھ الفاظ سے باہر ہوتے ہیں مگر وہی دکھ تمہیں اندر سے نکھارتے ہیں۔ تم جب اپنی ناکامی کو سچ مان لو وہ کامیابی بننے لگتی ہے۔ تمہیں سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، تمہیں بس خود پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہی شخص مضبوط ہوتا ہے جو سب کے سامنے مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لے۔